ایک بادشاہ نے خواب دیکھا۔ اس نے خواب دیکھا کہ اس کا خوبصورت اور نوجوان بیٹا اچانک موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ بادشاہ کے لیے یہ قیامت کی گھڑی تھی۔ وہ رو رو کر ہلکان ہو رہا تھا اور غم سے اس کا کلیجہ پھٹنے ہی والا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے کے بعد بادشاہ اس سوچ کا شکار ہوا کہ خدا نہ خواستہ کہیں خواب سچ ثابت نہ ہو جائے، اور اگر خدا نہ خواستہ میرا بیٹا موت کے منہ میں چلا گیا تو اس کی کوئی نہ کوئی نشانی تو موجود ہونی چاہیے۔ ویسے خدا نہ کرے کہ میرا بیٹا موت سے ہمکنار ہو، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے بیٹے کی شادی کر دینی چاہیے۔ میں اس کی شادی کسی ایسی لڑکی سے کروں گا جو کسی نیک ہستی کی بیٹی ہو۔ بادشاہ کی ملکہ کو جب بادشاہ کے خیالات کی خبر ہوئی تو اس نے واویلا مچانا شروع کر دیا اور کہنے لگی، رشتے ناطے کے سلسلے میں شریعت کے حوالے سے بھی یہ ایک ضروری امر ہے کہ دونوں خاندان سماجی لحاظ سے ہم پلا ہوں، اور تم بیٹے کو کسی فقیر کے گھر بیانے کی سوچ رہے ہو تاکہ تمہیں شادی کے اخراجات سے نجات مل سکے۔ اس نے مزید کہا کہ تم جس جگہ لڑکی کی شادی کرنا چاہتے ہو وہ اس قدر کم مایہ لوگ ہیں کہ لڑکی کو جہیز میں کچھ نہیں دے سکتے، اور نہ ہی اس کی ڈولی پر ہیرے جواہرات نچھاور کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے جواب دیا، مجھے ماں سوائے دین کے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور دین کی فکر دیگر فکرات سے نجات دلاتی ہے۔ مجھے جہیز نہ ملنے کا کوئی غم نہیں ہے۔ بادشاہ نے ملکہ کے خیالات کی کوئی پرواہ نہ کی اور ایک نیک شخص کی لڑکی کے ساتھ بیٹے کی شادی کر دی۔ وہ لڑکی بے انتہا حسین تھی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ شادی کے بعد شہزادہ ایک کالی جادوگرنی کے جادو کا شکار ہو گیا، اور وہ ایک بوڑھی جادوگرنی تھی جو شہزادے پر عاشق ہو گئی تھی۔ اس نے جادو کے زور سے شہزادے کو اپنے جال میں پھنسا لیا تھا، اور شہزادہ اس کے عشق میں ایسا گرفتار ہوا کہ گھل گھل کر انتہائی کمزور ہو چکا تھا۔ وہ ایک برس کے حصار میں رہا اور اس کے تلوے چاٹتا رہا۔ بادشاہ شہزادے کے غم میں آنسو بہاتا اور شہزادہ اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ بادشاہ نے لاکھ جتن کیے، صدقے دیے، خیرات کی تاکہ اس کا بیٹا جادوگرنی کے جادو کے حصار سے باہر نکل آئے، لیکن بے سود۔ بادشاہ کا جب کوئی بس نہ چلا تو اس کے دل میں اس خیال نے انگڑائی لی کہ یہ سب کچھ من جانب اللہ ہے، لہٰذا اللہ کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ لہٰذا اس نے اللہ کی بارگاہ میں آنسوں کا نذرانہ پیش کیا اور دعا کی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا طلبگار ہو گیا۔ بادشاہ کی دعائیں رنگ لائیں، اور ایک جادوگر دور دراز کا سفر طے کرتے ہوئے اس بادشاہ کے سلطنت میں داخل ہوا۔ اس کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ اس ملک کا شہزادہ ایک جادوگرنی کا شکار ہو چکا ہے۔ بادشاہ نے جادوگر سے کہا، ہمارا شہزادہ برباد ہو رہا ہے، تم اس کی مدد کرو۔ جادوگر نے کہا، میں شہزادے پر کیے گئے جادو کا توڑ کروں گا، اور اس بوڑھی جادوگرنی کے جادو کا توڑ میرے علاوہ کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ میں اس کے جادو کا توڑ کروں گا، میرا علم روحانی علم ہے۔ اس نے بادشاہ کو کہا کہ صبح وہ قبرستان جائے اور دیوار کے ساتھ سفید رنگ کی قبر کو قبلے کی جانب سے کھودے اور خدا کی قدرت کا نظارہ دیکھے۔ اس بوڑھی جادوگرنی نے ایک بال کو لاتعداد گرہیں لگا کر جادو کیا تھا، اور وہ بال اسی قبر سے برآمد ہوا۔ بادشاہ نے وہ بال جادوگر کے سامنے پیش کر دیا، اور اس نے اس کی گرہیں کھولی، اور شہزادہ بوڑھی جادوگرنی کے جادو کے حصار سے باہر نکل آیا۔ جادوگرنی کے جادو کے حصار سے باہر نکلنے کے بعد شہزادہ اپنے باپ کے حضور حاضر ہوا اور اپنی شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے معذرت کی۔ بادشاہ کے لیے یہ دن خوشیوں کا پیغام لایا، اور بادشاہ نے خزانے کے منہ کھول دیے، اور انسانوں کے علاوہ جانور بھی بادشاہ کے فیاضی سے محروم نہ رہے۔ بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی شکرانے کا ہدیہ پیش کیا۔ جادو کے حصار سے باہر نکلنے کے بعد شہزادے نے اپنی دلہن کے کمرے کا رخ کیا، اور اس کے حسن کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گیا، اور مسلسل 3 روز تک بے ہوش رہا، اور علاج معالجے سے گزرنے کے بعد بتدریج ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ اس واقعے کو 1 برس گزر چکا تھا۔ بادشاہ نے ایک روز مذاق کے طور پر شہزادے سے کہا، کبھی اپنی بوڑھی جادوگرنی کو یاد کر لیا کرو۔ وہ اب اس بوڑھی عورت کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس مومن کی کیفیت بھی ایسی ہوتی ہے
جو اللہ تعالیٰ کے نور سے فیضیاب ہوتا ہے وہ دنیا کے ظلمت کدے کو فراموش کر دیتا ہے۔ اس داستان میں جس شہزادے کا ذکر ہے اس سے مراد ہر بنی نوع انسان ہے اور کالی جادوگرنی دنیا ہے جس نے بنی نوع انسان کو اپنے جادو کے حصار میں گرفتار کر رکھا ہے۔